السلام علیکم ناظرین، آج میں حدیث ذکر پڑھ رہا ہوں۔ صوفیہ کے نزدیک اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ قال و حال برابر ہوں۔ ایک حدیث میں آئندہ آ رہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ گناہوں سے روک دے۔ بہجتن نصفس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے جو نہایت ہی جابر اور متحد شدت اختیار کرنے والا ظالم تھا، ایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جا رہی تھی۔ ایک صاحب کا اس جہاز پر گزر ہوا اور جس قدر ٹھیلیاں شراب کے برتن یعنی شراب میں بھری ہوئی تھیں سب ہی توڑ دی، ایک چھوڑ دی۔ کسی شخص کی ہمت ان کو روکنے کی نہ پڑی، لیکن اس پر حیرت تھی کہ اس بادشاہ کے تشدد کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کس طرح جرأت کی بادشاہ کو اطلاع دی گئی، اس کو بھی تعجب ہوا۔ اولاً اس بات پر کہ اس کے مال پر کس طرح ایک معمولی آدمی نے جرأت کی، اور پھر اس پر یہ کہ ایک مٹی کیوں چھوڑ دی۔ اس صاحب کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں اس کا تقاضا ہوا، اس لیے ایسا کیا۔ تمہارا جو دل چاہے سزا دے دو۔ اس نے پوچھا یہ ایک کیوں چھوڑی؟ انہوں نے کہا مجھے اولاً اسلامی غیرت کا تقاضا تھا، اس لیے میں نے توڑی، مگر جب ایک رہی تو میرے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوئی۔ میں نے ایک ناجائز کام کو مٹا دیا۔ مجھے اس کے توڑنے میں یہ شبہ ہوا کہ یہ حج نفس یعنی نفس کی لذت دل کی خوشی کی وجہ سے ہے، اس لیے ایک کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ مجبور تھا۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت کرنے والا تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوجتی ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کلاہڑی کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں شیطان ایک پیر مرد بوڑھا آدمی کی صورت میں ملا۔ عابد سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم ابھی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے اپنی عبادت کو ایک مہمل یعنی بیکار غیر ضروری کام کے واسطے چھوڑ دیا۔ عابد نے کہا یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا۔ وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی اور کہا اچھا ایک بات سن لو۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا اللہ نے تجھ پر اس کو فرض تو نہیں کیا، تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں، تو اسی پرستش نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے سے اس کو کٹوا دیتا۔ عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا۔ وہ عابد پھر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا اچھا سن، ایک فیصلے والی بات تیرے نفع کی کہوں؟ اس نے کہا کہہ۔ شیطان نے کہا تو غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، میں تجھے روزانہ 3 دینار
یعنی اشرفی دیا کروں گا جو روزانہ تیرے سرہانے رکھے ہوئے ملا کریں گے. تیرے ہی ضرورت پوری ہو جائے گی. اپنے اعزاز یعنی رشتہ دار پر بھی احسان کر سکے گا, فقیروں کی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے کام کر سکے گا. اس میں ایک ہی ثواب ہوگا اور وہ بھی بیکار کی وہ لوگ پھر دوسرا لگا لیں گے. عابد کی سمجھ میں آ گیا, قبول کر لیا. 2 دن تو وہ ملے, تیسرے دن سے ندارت. عابد کو غصہ آیا اور کلہاڑی لے کر پھر چلا. راستے میں وہ بوڑھا ملا, پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ عابد نے کہا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. بوڑھے نے کہا تو اس کو نہیں کاٹ سکتا. دونوں میں جھگڑا ہوا. وہ بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا. عابد کو بڑا تعجب ہوا. اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب ہو گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے واسطے تھا, اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے مغلوب کر دیا تھا. اس مرتبہ اس میں دیناروں کا دخل تھا, اس لیے تو مغلوب ہوا. حق یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے. ان معاذ بن جبال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملا دامیا عملا انجیا لہو من عذاب القبر من ذکر اللہ خیر جہ احمدہ قضا فی الذروا یا احمد از فی الجمع الصغیر بالفض انجی اللہ من عذاب اللہ و ورقد لہو بالشہت وفی جامع الزو دوا احمد ورجالہ رجالہ الشہی ان زیادن علمن ید رقا معاذا اسم ذکرہ بطریق اخرو قالا دوا التبرانی ور جالہ رجالہ الشہی قلت وفی المشوات انہ موقفہ بالفض اما معاملہ عبدو عمالا انجیا لہو ان عذاب اللہ من ذکر اللہ وقال رواہ مالک والترمذی و ابن مجاہ قلت وہذا روى الحکم قال صحیح السناد والقرا علیہ الزبی وفی المشقوات بروایت البیہقی فی الداعات عن ابن عمرو مرفوعا بمعنى قال القادری دوا ابن ابی شیبہ و ابن ابی الدنیا و ذکرہ فی الجامع صغیرہ برواتا البیہقی فی الشبہ ورقم لہبل ضافہ وزادہ فی اولا لا کل شعین شکالاتن و شکالاتہ القلوب
ذکر اللہ وفی جمع الزوئد بروایت جابر مرفوعا نو وقال رواہ التبوانی فی الصغیر والوسط ورجل ہما رجال صحیحا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والی نہیں۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیثیں ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کے پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پالے بعد میں سب منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد میں منزلیں دشوار ہی ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بدکنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو، کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن یعنی کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان میں سب میں مجھے محبوب تھا۔ آج تو میرے سپرد ہوا، تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک، جہاں تک کہ نظر جائے، کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور جب کافر یا فاجر
دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھے سے ہی تھا، آج تو میرے حوالے ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے کھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہے، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھونکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کے جرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں، کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا۔ ہمارے اتنے مہذب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے۔ بالجملہ عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے، اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کا خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادت کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ محدث احادیث میں وارد ہے کہ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث سے والا ہے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ باقی قوموں کا حشر اسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں،
اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زبردست یعنی جمردر کے بالا خانے ہوں گے، ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالا خانوں میں یہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے